سورہ البینہ ہے، البینہ 98 سورہ، اس کی آیت نمبر 4 میں فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذالک دین القیمہ، یعنی دین قیم جو ہے، دین قیم وہ دین کے جو قائم رہنے والا ہے اور دوسروں کو قیام عطا کرنے والا ہے، اس کے جو ارکان بیان فرمائے ہیں سورۃ البینہ 98 سورہ اور آیت نمبر 4 اور 5۔ 4 میں بینہ پر بات ختم ہوئی تھی تو آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا وما امروا، اور نہ معمور کیے گئے تھے، نہ حکم دیے گئے تھے تمام امتوں والے، مگر یہ کہ وہ محکومیت اختیار کریں ایک اللہ کی، اور ایک اللہ کی محکومیت اختیار کرنے کی شرط کیا ہے؟ مخلصین لہ الدین، دین کیا ہے اور کیا نہیں ہے یہ خالص کریں اللہ کے لیے، دین کسی فقیہ کا نہیں، کسی امام کا نہیں، کسی رسول کا نہیں، دین کیا ہے اور کیا نہیں اس کا تعین کرنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا کام، اور یہ اللہ کا کام اللہ کی کتاب کے توسط سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا یکسو ہو کر، حنفاء یکسو ہو کر، اور یہ کہ وہ الصلاۃ کو قائم کریں، ویؤتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ جو ہے اسے انجام دے، وذالک دین القیمہ، اور یہی ہے اصل دین، نہ ختم ہونے والا نہ مٹنے والا۔ اور پھر اس حوالے سے قرآن نے 41:5 میں دیکھیں زکوٰۃ کے منکر کو مشرک قرار دیا۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 5، سورہ حامیم سجدہ 41ویں سورہ آیت نمبر 5، فاستقیموا الیہ قل انما انا بشر مثلکم سے جو آیت شروع ہوتی ہے آیت نمبر 5 کہ فاستقیموا الیہ، اور آگے فرمایا واستغفروہ، اور اس سے مغفرت طلب کرو، حفاظت طلب کرو، قوت و طاقت طلب کرو، وویل للمشرکین، اور ہلاکت، تباہی اور بربادی مشرکوں کے لیے۔ یہ آیت نمبر 6 ہے حامیم سجدہ 41ویں سورہ۔ اور آگے مشرک کون ہے؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں لا یؤتون الزکاۃ، کہ جو زکوٰۃ جو ہے اس کی بجا آوری نہیں کرتے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے یا اس کی بجاوری نہیں کرتے، یہ ہے مشرک۔ الذین، وہ لوگ لا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ جو ہے وہ اس کو انجام نہیں دیتے، اور یہی لوگ ہیں آخرت کے بھی منکر۔ گویا کہ زکوٰۃ دین کا پلر ہے 98:5 کی روح سے، اور یہ شرک سے بچاتا ہے۔ اگر زکوٰۃ نہ ہو، صلاۃ ہو تو بھی شرک ہے۔ اور پھر اسی ضمن میں قرآن نے سورۃ التوبہ جو ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 5 فرمایا کہ اگر یہ مشرک توبہ کرے، سورہ توبہ آیت نمبر 5، اگر یہ مشرک توبہ کر لے اور پھر 2 چیزیں انجام دے تو تمہارے بھائیوں، وہ کیا ہے؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، الصلاۃ کو قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ کو انجام دیں، فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ، تو تب یہ تمہارے بھائی متصور ہوں۔ یعنی دین میں اخوت کی اساس اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ۔ اور اسی طرح اسی سورہ کی آیت نمبر 11 دیکھیں، سورہ توبہ آیت نمبر 11، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّینِ، اگر یہ توبہ کر کے الصلاۃ کو قائم کریں اور زکوٰۃ کی بجاوری کریں تو تب یہ تمہارے دین میں بھائی متصور ہوں گے۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّینِ وَنُفَصِّلُ الْآیَاتِ لِقَوْمٍ یعلمون، اور ہم اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ قرآن کا علم جو حاصل کرنے والی قوم ہے اس کے لیے قرآن ابھر کر نمایاں ہو کر سامنے آئے۔ یعنی ان مقامات سے تو
الصلاۃ کے ساتھ جو الزکوٰۃ کی اہمیت ہے وہ ہمارے سامنے آئی کہ زکوٰۃ کے انکار سے یا اس کی عدم بجا یعنی اس کو نہ عمل میں لانا یہ مشرکوں کا شیوا ہے، یہ انکار بالآخرہ کا گویا ثمرہ ہے، اور یہ کہ اس کے نتیجے میں انسان اخوت اسلامیہ سے نکل جاتا ہے، اخوت دینیہ یا اخوت اسلامیہ سے نکل جاتا ہے، اور دوبارہ خروج کے لیے توبہ یعنی اس کفر سے نکلنے کے لیے دوبارہ توبہ کرنی ہوگی، اور پھر اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ جو اسے بجا لانا ہوگا۔ اس اہمیت کے بعد دوسرا مسئلہ آتا ہے رفقائے محترم کہ زکوٰۃ ہے کیا؟ زکوٰۃ کے بارے میں ہمارا جو عمومی تصور ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ہوتی ہے زکوٰۃ المال، کہ مال کی زکوٰۃ ہے ہمارے ہاں، مال کی زکوٰۃ، اور تصور یہ ہے کہ یہ جو مال ہے یہ ناپاک ہے، نجس ہے، تو جب اس میں سے ہم 2.5% دے دیتے ہیں تو وہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ یعنی جو مذہب کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ مال ناپاک ہے، اور اس ناپاک مال میں سے جب ہم 2.5% دے دیتے ہیں تو مال پاک ہو جاتا ہے، یہ ہے تصور مذہب کا۔ لیکن دین کا یہ تصور نہیں ہے، دین کا تصور یہ ہے، سورہ الکہف آیت نمبر 46 کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، حیات دنیا کی جو زینت ہے وہ مال ہے، حیات الدنیا جو ہے اس کی زینت جو ہے وہ مال ہے، اور جتنی بھی زینتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے، سورہ الاعراف آیت نمبر 32 قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، یعنی مال زینت ہے حیات دنیا کی، اور یہ جو زینت ہے اور جتنی بھی زینت و زیبائش کی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی بھی حرام نہیں ہے، ان کو حرام قرار دینا یہ رہبانیت ہے، یہ رہبانیت ہے، رہبانیت نبتدعوها ما كتبنا عليهم في الكتاب الا ابتغاء رضوان اللہ، یہ ادر ورلڈliness، ترک دنیا جو ہے، ترک دنیا دنیا کو تاج دو چھوڑ دو، یہ بدھزم ہے، یہ بدھزم تھا مسیحیت سے بھی پہلے، اس کے بعد مسیحیت یا خانقاہیت آئی اور ترک دنیا، اور یہ ترک دنیا مذہب کے اندر جب آیا تو تصوف کے رنگ میں ہمارے قلوب و اذہان پر بھی چھا گیا، اور پھر اس تصوف کے زیر سایہ یہ تصور بنا کہ دنیا اور اس کی زینت و زیبائش یہ ان پہ لات مار دو، ترک کر دو، چھوڑ دو، لیکن یہ چیزیں چھوٹتی تو ہیں نہیں، پھر ہیلے بہانے سے اس کو داخل بھی کرتے۔ تو پہلا تصور یہ ہے کہ یہ زینت مال کی ہو یا اور چیزوں کی، نہ یہ حرام ہے اور نہ یہ ناپاک ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز باطل پیدا نہیں کی، یہ رہبانی تصور ہے، بدھ مت کا تصور ہے، مسیحیت کا تصور ہے، خانقاہیت ہے قرآن نے۔ تو قرآن نے مال کا ناپاک ہونا اس کا تصور ہی نہیں دیا، تو جب مال ناپاک نہیں ہے تو اس کو پاک کرنے کا کیا معنی؟ لہٰذا یہ تصور عزو کتاب اللہ باطل تصور ہے۔ اس کے بعد رہا مسئلہ یہ رفقائے محترم کہ زکوٰۃ ہے کیا؟ تو قرآن نازل ہوا ہے قرآناً عربیاً لعلکم تعقلون، لعلکم تعقلون، قرآن پر جب بھی تدبر کریں رفقائے محترم تو تدبر فی القرآن کے لیے جو عربی مبین ہے، عربی مبین بلسان عربی مبین، یہ اساس ہے۔
تو عربی زبان کے اندر زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ زکات زرع، زکات زرع فاعل، زکا یزکو کا معنی ہوتا ہے نشو نما پانا، نشو نما پانا، بڑھوتری، اضافہ، پھلنا پھولنا، کسی چیز کا نیچے سے آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جانا، تو یعنی گروتھ، ڈیولپمنٹ، نرشمنٹ، یہ چیزیں جو ہے نا عربی زبان میں زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہے زکا یزکو، بڑھنا، نشو نما پانا، پھیلتے چلے جانا، اور جب یہ باب تفعیل میں چلا جائے زکا یزکی تزکیہ، تو نشو نما دینا، بڑھوتری دینا، اضافہ کرنا، کسی چیز کے پھلنے پھولنے کے امکانات جو ہیں اس کا سامان بہم پہنچانا۔ اس کے بعد قرآن میں ہم آتے ہیں، قرآن میں زکوٰۃ کیا ہے؟ تو جو زکوٰۃ ہے رفقائے محترم قرآن میں، وہ زکوٰۃ المال نہیں ہے، یعنی یزکون اموالہم یا یزکون من اموالہم، یہ قرآن میں نہیں آیا۔ یعنی جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا جو آبجیکٹ ہے یا جس پر زکوٰۃ کا فعل انجام دینا ہے، وہ مال نہیں ہے، بلکہ وہ حضور قرآن کیا ہے؟ النفس، یعنی ذات انسانی۔ ذات انسانی کی زکوٰۃ ہے، مال زکوٰۃ نہیں ہے، مال ذات انسانی کی زکوٰۃ کا ذریعہ ہے، مال کی حیثیت مینز کی ہے، ذریعے کی ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ ذات انسانی کی ہے، ذات انسانی۔ یوں سمجھ لیں کہ انسان جو ہے، الانسان، یہ مجموعہ ہے، تمثیلاً ہم کہہ رہے ہیں مجموعہ ہے دو چیزوں کا۔ ایک تو اس میں باڈی ہے رفقائے محترم، باڈی ہے یعنی فزیکل، اس کے پاس ایک فزیکل سٹرکچر ہے سر سے پاؤں تک۔ یہ جو باڈی ہے یہ اس کا طبعی وجود ہے، طبعی وجود، فزیکل بینگ، فزیکل بینگ سٹرکچر ہے اس کا سر سے پاؤں تک، جس میں اس کی فارم، شیپ جو وجود ہے وہ آتا ہے۔ اور ایک اس کے ساتھ اس کے پاس قرآن کی اصطلاح میں نفس ہے۔ نفس کو ہم ذات کہتے ہیں، پرسنالٹی، پرسنالٹی، ذات۔ یہ جو ذات ہے جسے پرسن یا پرسنالٹی کہتے ہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے رفقائے محترم جو یا اللہ کے پاس ہے یا انسان کے پاس، اس کے ماں سوا کائنات میں کہیں ذات نہیں ہے۔ ذات صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے بعد یہ انسان کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ کائنات میں کہیں ذات نہیں ہے، یعنی پرسنالٹی، یعنی ہیومن پرسنالٹی آپ اسے کہہ لیں، یعنی النفس کیا ہے؟ ہیومن پرسنالٹی، ہیومن پرسنالٹی۔ تو یہ جو ہیومن پرسنالٹی ہے، ذات انسانی، یہ کیا ہے؟ یہ ذات انسانی آغاز میں صرف ایک امکان ہوتا ہے، پاسبلٹی ہوتی ہے، یعنی ذات انسانی جو ہے وہ انسان کو ایک تکمیل یافتہ صورت میں نہیں ملتی، بلکہ اس کی حیثیت ایک پاسبلٹی یا امکان کی ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح مثلا آم ہے تو آم کی گٹھلی ہوتی ہے، تو آم کی گٹھلی میں آم بننے کے امکانات ڈورمنٹ حالت میں، ڈورمنٹ پوشیدہ، امکان کے طور پر تمام امکانات پوشیدہ ہوتے ہیں، یعنی آم کی گٹھلی میں آم کے جو نوعی خصائص ہوتے ہیں، پراپرٹیز، کریکٹرسٹکس، وہ سب کے سب اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ آم ہو، کوئی سا درخت ہو، بیج ہو،
جتنی بھی انواع حیوانی ہیں ان کے اندر جو ان کی گٹھلی ہوتی ہے، نوکلس ہوتا ہے، بیج ہوتا ہے، جرثومہ ہوتا ہے، اس میں اس نوع کے تمام خصائص امکانی طور پر پوشیدہ ہوتے ہیں، امکان کے طور پر۔ آپ اس امکان کو فعل میں، یعنی یہ ہے پاسبل، یہ ہے پاسبلٹیز، اور یہاں ہے ایکچویلٹیز۔ یعنی ایکچوئل تو وہ ہوگا کہ جب ہم اس آم کی گٹھلی کو مثلا سازگار زمین کے اندر مناسب ٹائم پر ایک مخصوص طریقہ کار کے تحت زمین میں دبا دیں، پھر وہ زمین جو ہے اس کی ہم رکھوالی کریں، اسے پانی دیں، کھاد ڈالیں، تاکہ وہ گٹھلی جو ہے وہ فالق الحب والنوا کے تحت اندر جو اس کے امکانات ہیں ان کو اوپر لانے کے لیے زمین کو چیر دے، اس کی کومپل نکلے، کومپل جو ہے وہ پھر آگے بڑھے، نشوونما کرتے چلے جائیں تاکہ وہ درخت بنے، اور درخت جو ہے وہ پھر اپنا پھل دے کئی گنا بڑھا چڑھا کر، پھر اپنی نسل کی پروکریشن بھی کرے، یعنی اس کی ری تولید ہو۔ تو یہ جو تمام پروسیس ہے رفقا محترم، امکان سے فعلیت کی جانب یہ جو پورا سفر ہے نقطۂ آغاز سے تکمیل کی جانب، یہ جو ارتقائی سفر ہے، اس میں ہر لمحے یا ہر مرحلے پر مطلوبہ وسائل اور حالات مہیا کرتے چلے جانا تاکہ وہ چیز بالکل اپنے آغاز سے اپنی تکمیل تک، یہ جتنے بھی تکمیلی مراحل یہ طے کرتے ہوئے اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے۔ یہ تمام پروسیس جو ہے قرآن، یہ زکوٰۃ ہے، یہ تمام پروسیس جو ہے یہ زکوٰۃ و تزکیہ ہے، زکوٰۃ و تزکیہ، یا یوں کہہ لیں کہ ذات اس حوالے سے انسان جو ہے، انسان کے اندر ایک تو اس کی حیاتیاتی ضرورتیں ہیں، یہ پھر جا رہا ہے اسے آگے پڑھا ڈیسک پہ ایک اور مارکر یہ لگا گرین والا، یعنی انسان جو ہے ایک تو اس کا طبعی وجود ہے، اور اس طبعی وجود کے کچھ تقاضے ہیں، ضروریات ہیں، اور ان ضروریات کو پورا کرنا بھی لازم ہے۔ اس میں مثلا فوڈ انسٹنکٹ ہے، جبلت تغذیہ، تو جبلت تغذیہ جو ہے اس کے تحت انسان کھاتا ہے، اور نہ کھائے تو اس کا وجود برقرار نہیں رہ سکتا، اور اس کے ساتھ اس کے پاس ایک اس کا نفسی، سائیکولوجیکل یا پرسنالٹی یا ہیومن پرسنالٹی ہے۔ یہ جو جبلت تغذیہ ہے، اس کا کام ہے، اس کے تحت انسان کا فریضہ ہے کھانا، کہ انسان جو کھائے گا اس سے انسان کا جسم بڑھے گا، جسم بڑھتا ہے کھانے سے، اور جو ذات انسانی ہے، ذات انسانی یہ کھانے سے نہیں بڑھتی، یہ کھلانے سے بڑھتی ہے۔ ایک ہے کھانا، ایک ہے کھلانا۔ کھانے سے جسم بڑھتا ہے، کھلانے سے ذات انسانی بڑھتی ہے، کیونکہ ذات انسانی دراصل ریفلیکشن ہے، ذات انسانی جو ہے یہ انعکاس ہے
یہ انعکاس ہے رب العالمین کا، اور رب العالمین وہ ہے جو کھلاتا ہے خود کھاتا نہیں۔ رب تمہارا وہ ہے یطعم ولا یطعم، یطعم ولا یطعم، وہ رب کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے۔ پس کھانے سے انسان کا جسم بڑھتا ہے، اور کھلانے سے دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے سے، دوسروں کی ذات کے اور جسم کے تقاضے جو ان کو پورا کرنے سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کا قرب ہی دراصل انسانی نسب العین ہے۔ یعنی کائنات کے اندر انسان کے آنے کا اس کے سوا کوئی مقصد نہیں کہ انسان شعوری سطح پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، قریب ہو جائے، اور یہ قرب معنوی ہے، قرب مکانی نہیں ہے۔ اور اس قرب معنوی کے لیے انسان کو صفات الہیہ، صفات الہیہ کو اپنے اندر اعلی حد بشریت، اعلی حد بشریت، صفات الہیہ کو اعلی حد بشریت انسانی ذات میں اتارنا، انسانی ذات کو اعلی حد بشریت انسان الہی صفات کے ساتھ، یعنی جو ڈیوائن ایٹریبیوٹس آف اللہ، اللہ کے جو اسماء حسنہ قرآن نے بیان کی، للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، سورہ الاعراف آیت 180۔ تو اسماء حسنہ کا جو قرآن میں بیان ہے وہ ہے اس لیے کہ ان اسماء حسنہ کو اعلی حد بشریت انسانی ذات اپنے اندر اتارے۔ ان صفات الہیہ میں سے یا اسماء حسنہ میں سے ایک صفت ہے رب، اور رب وہ ہے جو یطعم ولا یطعم۔ بس اس کا ایک شعر یہ آئے گا کہ انسان کھائے بھی اور کھلائے بھی، اور جب ان دونوں میں ٹائی پڑ جائے تو کھلانے کو ترجیح دے بنسبت کھانے پر۔ تو ذات کا تزکیہ ہے قرآن میں ذات انسانی، تو ذات انسانی کے حوالے سے تزکیہ اور زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ المال جو ہے وہ اس کا ایک ذریعہ ہے، اس کا ایک ذریعہ ہے۔ اب اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں سورہ 91 سورہ نکالے، سورہ الشمس آیت نمبر 7۔ سورہ الشمس یہ نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ فرمایا اور نفس انسانی و نفس، اور گواہ ہے ذات انسانی، وما سواها، اور وہ عظیم مقصد کہ جس کے تحت ان ذات انسانی کا تسویہ کیا ہے۔ تسویہ کا معنی ہوتا ہے بیلنس قرار دینا، متوازن بنانا، کہ جس کے تحت ذات انسانی کا توازن اور اعتدال اس میں قائم کیا گیا ہے۔ تو آگے ارشاد فرمایا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پس اس کے لیے لازم قرار دیا، لاہم یلحم کسی چیز کا لازمی حصہ بنا دینا۔ پس اس اللہ نے ذات انسانی کے اندر دو امکانات رکھے، فجور اور تقوی۔ فجور کا معنی ہے انفجار، ڈس انٹیگریٹ ہونا، ڈس انٹیگریشن، کہ اس میں امکان ہے کہ ذات انسانی جو ہے وہ انفجار کا شکار ہو جائے، انفیوز ہو جائے، ہٹ جائے۔ اور تقوی ہے انٹیگریٹی، کہ وہ ذات انسانی جو ہے وہ اپنے آپ کو انٹیگریٹ کرے، کنسولیڈیٹ کرے، مضبوط و مستحکم ہو، اور اپنے آپ کو اڈاپٹ کرے احکام الہیہ یا اقدار وحی کے مطابق۔ یہ دونوں امکانات ہیں۔
ان امکانات کے بعد ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا، قد افلح بے شک فلاح یافتہ ہوا، کامیاب ہوا، سفل ہوئی اس کی جدوجہد، من زکاہا، من وہ شخص کامیاب ہوا، زکاہا، یہ جو زکا ہے رفقائے محترم، یہ باب تفعیل سے تزکیہ، زکا یزکی تزکیہ، یہ جو زکا کی ضمیر فاعل ہے اس کا مرجع تو ہے من، من کہ وہ کامیاب ہوا یہ انسان، یعنی یہ جو زکا ہے، زکا یہ کرے گا انسان، زکا کی جو زکاہا، زکا کا جو فعل ہے اس کا فاعل ہوا جس کا مرجع ہے من، اور ہا جو ہے ہا جس پر کہ عمل تزکیہ کا اثر پڑے گا وہ ہے ہا، ہا، اور ہا کا مرجع ما قبل نفس انسانی، نفس انسانی، ذات انسانی، فلاح یافتہ ہوا وہ انسان کہ جس نے اپنی ذات کا تزکیہ کیا، جس نے اپنی ذات کی نشو و نما کی، جس نے اپنی ذات کا تزکیہ کیا وہ ہوا کامیاب، وقد خواب من دساہا، اور ناکام ہوا وہ شخص کہ جس نے اپنے آپ کو من و مٹی کے نیچے دبا دیا، دسا یدسو مٹی میں چھپا دینا، دبا دینا، اور یہاں تزکیہ سے مراد ہے میٹیریلسٹک کنسیپٹ آف لائف، میٹیریلسٹک کنسیپٹ آف لائف یعنی مادی نظریہ حیات، کہ جس نے یہ سمجھا کہ بس ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہ زندگی تو بس اسی چیز کا نام ہے کہ پیدا ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، مر جاتے ہیں، اس کے ماں سوا کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ ہے تجزیہ کا نظریہ یعنی مادی نظریہ حیات۔ تو مادی نظریہ حیات جو ہے وہ ہے ذات انسانی کے لیے تجزیہ، اور قرآنی نظریہ حیات جو ہے، قرآنی نظریہ حیات یعنی قرآنی نظریہ ربوبیت جس کی اساس وحی پر ہے، وحی پر ہے، یہ ہے ذات انسانی کا تزکیہ کا تصور۔ اور ذات انسانی کا یہ تزکیہ جو ہے رفقائے محترم یہ بر بنائے عقل نہیں ہو سکتا، ذات انسانی کا یہ تزکیہ جو ہے یہ بر بنائے عقل نہیں ہو سکتا، لہذا جتنے بھی مادی نظریہ حیات ہیں بما مارکسزم کے، یعنی جتنے بھی مادی نظریہ حیات ہیں نا، مادی نظریہ ہائے حیات، نظریہ ہائے حیات، وہ یعنی وہ آپ مثلا امریکی جو آپ کی سرمایہ داریت ہے وہ ہو یا اشتراکی نظریہ حیات و معیشت ہو، ان کی روح سے یہ نظریہ یعنی ذات انسانی کی ربوبیت کا نظریہ ممکن نہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان خالق کائنات کو مانے، خالق کائنات کو مانے، اور خالق کائنات کے ساتھ ذات انسانی جو ہے، ذات انسانی اس کو مخلوق مانے، اور اس ذات انسانی جو مخلوق ہے اس کا کوئی نصب العین مانے، اور اس نصب العین کے حصول کے لیے لازمی ہے کہ کامیابی کا کوئی طریقہ کار من جانب اللہ ہو۔ تو یہ جو عقل ہے جس کے یہ مظاہر ہیں سرمایہ داریت یا اشتراکیت، جو کہتے ہیں کہ صرف انسان کے پاس انٹلیکٹ ہے اور بس عقل انسانی مسائل کا حل ہے، تو ہر عقل انسانی جو ہے عقل انسانی
اس کا دعویٰ تو بڑا بڑا ہے لیکن اس کے نروز بڑے کمزور ہیں. عقل انسانی کا یہ خاصہ ہے رفقائے محترم، عقل انسانی اس کی جو محدودیتیں ہیں اس وقت وہ زیر بحث نہیں ہے. معیشت کے میدان میں عقل انسانی کا نظریہ بخل ہے. عقل انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جس کی عقل ہے اس کے ذاتی مفاد کا تحفظ کرے. یعنی عقل انسانی جس کی بھی وہ عقل ہوگی، چور کی عقل ہے تو چور کے مفاد کا تحفظ کرے گی، سعد کی ہے تو سعد کا، سرمایہ دار کی ہے تو سرمایہ دار کا، لیبر کی ہے تو لیبر کا، اور پھر جب طبقات آ جائیں گے تو طبقاتی عقل بن جائے گی. یعنی عقل کا کام سود ہمہ کی ترجمانی نہیں ہے. ناممکن ہے کہ عقل انسانی جو ہے، عقل انسانی وہ آپ کو دوسروں کے مفاد کی طرف لے جائے. اس پر ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ یورپ والے جو ہیں وہ دوسروں کے کام آ رہے ہیں. اوپر والا صاحب یورپ والے جو ہیں وہ جب کبھی فلڈ آتا ہے، زلزلہ آتا ہے اور کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں. تو ایسی امداد کا جو جذبہ محرکہ ہے رفقائے محترم، وہ صرف یہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کاروباری. یعنی وہ دیانت داری یورپ اس لیے اختیار نہیں کرتا کہ دیانت داری فی نفس ہی ایک ایسی قدر ہے کہ جس کو ہر حال میں اس کو اپنانا چاہیے، بلکہ اس لیے اپناتا ہے کہ دکانداری کے حوالے سے یہ پالیسی طرز عمل بہت اچھا ہے. یہ ایک دکاندار کی نفسیات ہے کہ اگر ہم دوسروں کے اگر ہم دیانتدار نہیں ہوں گے تو لوگ ہمارے پاس نہیں آئیں گے، اور یہ کہ دوسرے بھی ہمارے ساتھ دیانتداری نہیں کریں گے. تو جب ہم دیانتدار نہیں ہوں گے، دوسرے بھی نہیں ہوں گے تو سب کا نقصان ہوگا. یعنی یہ اس لیے دیانتدار نہیں ہوتا یورپ کہ فی نفس ہی دیانتدار ہونا، خاص اس کے مقابلے میں نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے، دیانتدار ہونا ایک اپنی ذات میں ویلیو ہے، اسے ہر حال میں اختیار کرنا ہے، خواہ اس پر نقصان ہی کیوں نہ ہو. یہ جذبہ محرکہ نہیں ہے. جذبہ محرکہ یہ ہے کہ دیانتداری بہتر زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، کیونکہ اس سے انسان دوسروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے اور دوسروں کے نقصانات سے بچتا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہی یورپ جب اس کے سامنے اپنی قوم اور دوسری قوم آتی ہے تو اس کے پیمانے تبدیل ہو جاتے ہیں. یعنی اپنوں کے لیے جو ان کا طرز عمل ہوتا ہے، دیانتداری اپنی قومی دائرے میں، کاروباری دائرے میں بڑی اچھی ہے، لیکن کبھی وہ اس کو انٹرنیشنلائز نہیں کرے گا. یعنی جب دوسروں کے ساتھ بددیانتی کر کے اپنے مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہوں تو مقابلی کی سیاست پر یہی ہوگا. یعنی دوسروں کے ساتھ غدر کرنا، معاہدے پامال کرنا، یعنی طاقت کے مقابلے میں معاہدے کا احترام ہوتا ہے اور کمزور کے مقابلے میں کوئی معاہدہ جو ہے ویلڈ نہیں ہو. یعنی مطلب یہ کہ ان کا انسٹرومنٹل نقطہ نظر ہے، وہ ان ویلیوز کو ایبسولوٹ نہیں مانتے. یعنی یہ ویلیوز ایبسولوٹ نہیں ہیں، یہ انسٹرومنٹل ہیں کہ اگر یہ آلہ ہے، اگر یہ تمہارے قومی وجود کے لیے سہارا بنے تو ٹھیک ہے، اور اگر تمہارے قومی وجود کے لیے خطرہ بن جائے یا کسی وقت اس کی خلاف ورزی تمہارے قومی وجود کے لیے فائدہ مند ہو تو وہی طرز عمل ہم اختیار کریں گے. لیکن ایک مومن جو ہے، مومن باللہ، وہ ان اقدار کو اس لیے اختیار نہیں کرتا کہ ان میں فی نفسی نفع ہے یا نقصان. وہ ان کی ایبسولوٹ یعنی ان کی نفیت پر ایمان رکھتا ہے، کیونکہ ان کا سورس جو ہے، منبع جو ہے، مصدر جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اللہ ہے مصدر اقدار سماوی. تو اللہ کو بطور سورس آف ویلیوز ماننا
اور پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے حیات بعد الموت ماننا اور اس کے لیے وہی پر ایمان لانا یہ ناگزیر ہے۔ عقل انسانی کی اساس پر جو نظام بھی اٹھے گا وہ آخر کار یا سود ہمہ کی بجائے سود ذات کا نظریہ ہوگا، یا کبھی آگے بڑھے گا تو طبقات میں آ کر طبقاتی بن جائے گا، لیکن جب طبقات ختم ہو جائیں یا طبقات کو ختم کرنا تقاضا ہو جائے تو وہاں جا کر وہ نظام فیل ہو جائے گا۔ میری بات یہ تھی کہ یہ جو اقدار ہیں ان اقدار کا منبع جو ہے وہ وحی آسمانی ہے، وحی سماوی ہے، اور وحی سماوی کا یعنی قرآن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان کے پاس ایک طرف اس کا جسم ہے اور دوسری طرف اس کی جان یا ذات ہے۔ جسم کے قوانین اور ہیں، ذات کے قوانین اور ہیں۔ جسم کی نشو و نما ہوتی ہے کھانے سے اور ذات کی نشو و نما ہوتی ہے کھلانے سے، یعنی جسم کے حوالے سے انسان جو ہے وہ حیوانی دنیا کا فرد ہے، حیوانی دنیا کا فرد ہے، اینیمل کنگڈم کا وہ فرد ہے، اور اس ذات کے حوالے سے وہ عالم علیہ جو ہے یا یعنی اللہ کی طرف اس کا میلان ہے۔ تو اس طرح انسان برزخ ہے، یعنی انسان دو حیاتوں کے مابین زندگی گزارتا ہے۔ الحیات الدنیا، الحیات الدنیا کا معنی ہے اینیمل لائف، گھٹیا لائف نہیں، قریب تری زندگی، قریب تری زندگی جو یعنی جو پیچھے کی طرف اس کو لے جاتی ہے، یعنی حیوانی اینیمل لائف، حیوانی زندگی جو ہے یہ ہے الحیات الدنیا۔ اور الحیات الاخرہ ادر دین اینیمل لائف یہ الہی زندگی ہے۔ الحیات الاخرہ یعنی ڈیوائن لائف، یہ جو الحیات الاخرہ ہے یہ الحیات الاخرہ الہی زندگی ہے، اور انسان قلب ہے، پینڈولم ہے کہ یہ انسان جھکاؤ رکھتا ہے ادھر بھی اور ادھر بھی۔ اس طرح ذات انسانی کے تین فیز آ جائیں گے، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ، یہ جو مطمئنہ نفس ہے یہ حیات انسانی کا نصب العین، یعنی پہلے ہے امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ پہلی سٹیج انسان کی یہ ہے کہ یہ حیوانیت کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے، کیونکہ ادھر جانے میں کوئی جدوجہد نہیں ہے، یعنی ایک ہے اوپر چڑھنا اور ایک ہے نیچے گرنا۔ نیچے گرنا انزلاق ہے، بس فیصلہ کرنا ہے اور نیچے گرے اور پھر آخر تک گرتے چلے جائیں گے۔ لیکن یہ اوپر چڑھنا جو رفقائے محترم یہ جدوجہد ہے، یہ اقتحام ہے، اقتحام العقبہ۔ یہ اوپر چڑھنا ہانپنا ہے، یہ ارتقاء ہے، اوپر کی طرف چڑھنا جو ہے یہ مشکل ہے۔ تو یہ جو اوپر کی طرف زندگی جا رہی ہے ڈیوائن لائف کی طرف، سفر ہے ارتقاء کا، یہ اس کے قابل انسان کو بنانا یہ ہے ذات انسانی کا نصب العین۔ تو پہلے قلب کے مقام پر ہوتا ہے تو انسان کو نفس امارہ جو ہے وہ حیوانیت کی دلدل میں اینیمل لائف میں گھیرنا چاہتا ہے، پھر اس کی کشمکش ہوتی ہے، اور یہ کشمکش اویئرنیس جب آتی ہے تو وہ بیدار ہو جاتا ہے۔ امارہ جو ہے وہ لوامہ بن جاتا ہے، لوم کرتا ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے کہ کیا تم صرف ایک حیوان ہو؟ کیا ذاتی انسانی کا اس کائنات میں آنا اسی طرح ہے جس طرح کتے بلے اور بھیڑ بکریاں ہوتے ہیں، یا ہمارا کوئی شرف ہے؟ تو جب یہ اویئرنیس بیداری پیدا ہو جاتی ہے تو یہ لوامگی ہے، لیکن ابھی پھر بھی وہ ڈاواں ڈول ہوتا ہے، قابو پانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کشمکش سے جب وہ نکل کر اس مقام پر آ جاتا ہے کہ وہ کلی طور پر یعنی الحیات العلیہ جو ہے اس کو نصب العین بنا لیتا ہے، سیٹسفائی ہو جاتا ہے، اور ہر جدوجہد کا اس کا رخ اور منزل وہی بن جاتی ہے، تو یہ نفس مطمئنہ ہے، اور یہی دراصل ایمان ہے۔ ایمان اور یہ نفس مطمئنہ بننا یا ایمان اور اطمینان قرآن نے ایک ہی معنی میں استعمال کیا ہے، اور اطمئنہ یا اطمئنو جو ہے یہ فعل کے طور پر جب آئے گا
تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اندر جو ڈاواں ڈول ہونے کا عمل تھا یا ارتیاب تھا اس سے وہ آزاد ہو گیا، یعنی اپنی منزل کو پا لینا۔ تو میری مراد ہے کہ تزکیہ دراصل ذات انسانی کا اپنے نصب العین کو پا لینا ہے، اور وہ نصب العین ہے ذات الہ کے قرب میں زندگی گزارنا اور اللہ کا مقرب بننا، اور یہ قرب ہے صفات میں، اور صفات سے مراد ہے صفات الہیہ، اور ان صفات الہیہ کا ذات انسانی میں جو پیدا کرنا ہے یہ ہے علی حد بشریت، یعنی اس کا یہ معنی نہیں کہ انسان جو ہے وہ خدا بن جائے گا، اللہ بن جائے گا، نہیں، وہ انسان رہتے ہوئے صفات الہیہ کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کرتا ہے۔ جیسا میں نے مثال دی تھی کہ لوہا جو ہے، مادی مثال، کہ لوہے کو اگر ہم آگ میں ڈالتے ہیں، لوہا جو ہے وہ آگ میں پڑتا ہے تو رہتا وہ لوہا ہی ہے، لوہا اپنی نو یا کائن تبدیل نہیں کرے گا، لیکن وہ اپنے رنگ اور صفات میں وہ آگ بن جاتا ہے۔ یا مثلا پانی جو ہے، پانی جب آگ کے ساتھ اتصال کرتا ہے وہ کھولنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کھولتے کھولتے وہ صفات آگ والی لے لیتا ہے، لیکن رہتا پھر بھی پانی ہے کہ اگر آپ کھولتے ہوئے پانی کو آگ پر ڈال دیں تو وہ بجھا دیتا ہے۔ تو صفات الہیہ کو علی حد بشریت انسانی ذات میں پیدا کرنا، یہ ذات انسانی کا تزکیہ ہے۔ اب اس تزکیے کے حوالے سے یہاں پر ہم نے 91 7 9 میں جو دیکھا کہ نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اب ذرا اگلی سورہ دیکھیں، سورہ اللیل، سورہ اللیل آیت نمبر 17-18، 92 17 18، 92 17 18۔ یہاں ماقبل کا تقوی، فجورہا و تقواہا قد افلح من زکاہا۔ اب تقوی جس میں پیدا ہو جائے وہ ہوتا ہے الاتقا۔ اب الاتقا کون ہے؟ فرمایا لا یصلح الا الاشقى، یعنی ایک ہے الاشقى اور ایک ہے الاتقا۔ الاشقا کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو آگ میں داخل ہوتا ہے، آگ میں داخل ہوگا، اور یہ اشقا ہے کون؟ الذی کذب وتولی، کہ جو اقدار وحی کی تکذیب کرتا ہے، تکذیب وتولی، اور گریز کی راہ اختیار کرتا ہے، گریز پائی۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور بچا لیا جاتا ہے، بچایا جاتا ہے اس آگ سے، کس کو؟ الاتقا کو۔ اور الاتقا کون ہے؟ ہمارے تصور میں تو الاتقا مذہب کی دنیا میں تو کچھ اور ہوتا ہے، قرآن کی اصطلاح میں الاتقا کون ہے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور بچا لیا جاتا ہے آگ میں داخل ہونے سے الاتقا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ الاتقا ال کے ساتھ ہے، جہاں بھی قرآن میں کوئی بات ال کے حوالے سے آئے تو اس کو اپنی منطق اور عقل سے ہم ڈیفائن نہ کرنے بیٹھ جائیں۔ الفاسقون، الخاشعون، المؤمنون، یہ قرآن کا کام ہے کہ وہ ان کو ڈیفائن کرے، یہ رحمان کا فریض ہے۔ یہاں ہے الاتقا۔ الاتقا کون ہوتا ہے؟ خود ہی اللہ تعالیٰ ڈیفائن فرماتے ہیں۔ الاتقا کے بعد ہے لا، اور لا آتا ہے جہاں پر پیچھے رابطہ توڑنا نہیں ہوتا، جوڑنا ہوتا ہے، تسلسل ہے، آگے چلو۔ الاتقا کون ہے؟ فرمایا الذی یعطی مالہ یتزکا۔ اب اوپر دیکھیں، اوپر دو چیزیں فرمائی تھی۔ الاشقا کون ہے؟ الذی کذب وتولی، تکذیب کرتا ہے اور گریز کی راہیں اختیار کرتا ہے۔